بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بارش سے بچتی بچاتی تیزی سے اپنے ابا کی دکان میں داخل ہو گئی۔ افضل نے جب اپنی بیٹی کو یوں بارش میں اپنی دکان پر دیکھا تو پہلے تو حیران رہ گیا اور پھر غصہ کرنے لگا۔ تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ آج کھانا دینے کے لیے نہیں آنا، لیکن لگتا ہے میری ایک بار کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ کی بات سن کر نور مسکرانے لگی۔ افضل نے جب نور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو مزید طیش میں آ گیا، لیکن پھر نور کا معصوم چہرہ دیکھ کر جلدی سے خود پر قابو کیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس معصوم بیٹی پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا، مجھے فکر تھی، صبح بھی آپ کچھ کھا کر نہیں گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ دن کے وقت بھی آپ اپنے پیسوں سے کم از کم باہر سے تو کچھ بھی نہیں خریدیں گے، اسی لیے آپ کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے آپ کے پاس آ گئی۔ فکر مت کریں، جب میری شادی ہو جائے گی تب آپ کو میری قدر آئے گی، نور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ باپ بیٹی اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے جب نور کی نظر اچانک چودھری صاحب پر پڑی، جو کہ پرشوق نظروں سے نور کو دیکھے جا رہے تھے۔ نور نے جب ان کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو شرمندہ ہو گئی۔ چودھری صاحب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے بھی جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ افضل نے دیکھا چودھری صاحب کے چہرے پر ایک بہت پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ کافی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی ایک دم سے ہی ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا تھا۔ تم تھوڑی دیر یہاں پر رکو، جب تک بارش تھم نہیں جاتی تم گھر واپس نہیں جاؤ گی، افضل نے نور کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ باپ کی بات پر نور نے اسبات میں سر ہلایا اور انہی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، لیکن وہ چودھری کی نظروں سے کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اسے چودھری کی نظریں اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو دوبارہ سے کسی کے جوتے سلائی کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور پھر چوری نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھنے لگی، لیکن یہاں پر اس کی چوری پکڑی گئی کیونکہ چودھری صاحب پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نور کا چہرہ خوشی سے لال پڑ گیا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود سائیں سائیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بلا شبہ چودھری پورے گاؤں میں سب سے حسین اور سب سے امیر شخص تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کم عمر بھی تھا۔ گاؤں کی ساری ہی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ گاؤں کے بڑے بڑے وڈیرے اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی فالتو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اسے اپنے ابا کی دکان پر دیکھ کر نور کو حیرت ہو رہی تھی، اور پھر یہ سوچ کر وہ مسکرانے لگی کہ کل وہ اپنی سہیلیوں میں جا کر شوخیاں مارے گی۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور نور تیزی سے گھر کی طرف چل دی۔ پورے راستے وہ چودھری کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ نور کا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو دیکھے، اور شاید اس کی دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ جیسے ہی نور اپنے گھر پہنچی اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ نور نے جب دروازہ کھولا تو سامنے چودھری کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں نور کا ایک جھمکا پکڑ رکھا تھا۔ نور نے جلدی سے اپنے کان پر ہاتھ لگا کر چیک کیا، وہاں پر واقعی جھمکا غائب تھا۔ نور نے جلدی سے وہ جھمکا پکڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ بعد میں اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی، آخر کیا ضرورت تھی اسے اس طرح سے برتاؤ کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے چودھری پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ کیا سوچ کر اسے اس کا جھمکا واپس کرنے آیا تھا؟ اگر ابا جی کو اس بارے میں پتہ چل جائے، یہ سوچ کر نور نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا اور پھر جلدی سے اپنے ذہن سے فضول سوچوں کو جھٹک دیا۔ نور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے ہی ان کے گاؤں میں کالج بنا تھا، اور یہ کالج بھی چودھری صاحب نے گاؤں کی بچیوں کے لیے بنایا تھا جنہیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن کالج دور ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتی تھی۔ اس کام کی وجہ سے اس کی مزید واہ واہ ہونے لگی، اور اسی کے ہی توسط سے نور کو چودھری کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ افضل رات کے وقت اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں چھت پر کھوبی ہوئی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک ہی نور کمرے میں داخل ہوئی۔ نور کے یوں کمرے میں داخل ہونے پر وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر نور کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ نور نے آتے ہی افضل سے چودھری کے بارے میں پوچھ ڈالا۔ نور کی بات سن کر افضل نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، تقریباً 3 دن پہلے ہی اس کی چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری صاحب اس کے پاس اپنے جوتے سلائی کروانے کے لیے لایا تھا۔ باپ کی بات سن کر نور حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ آخر چودھری کو کیا ضرورت ہے اپنے جوتے سلائی کروانے کی؟ جہاں تک میں نے سنا ہے
اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ وہ جتنے چاہے جوتے خرید سکتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر افضل ہلکا سا ہنس دیا اور پھر اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا اور نور سے اس کے کالج کے بارے میں پوچھنے لگا۔ باپ سے بات کرنے کے بعد نور کمرے میں جانے کی بجائے چھت پر چلی آئی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ پورا علاقہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں نور کا چاند سا چہرہ دھمک رہا تھا۔ اگر کوئی بھی اس کے چہرے کو دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا، جبکہ نور اپنے حسن سے بے نیاز چھت کے ایک کونے پر کھڑی چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب ہی اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، نور کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ نور اپنے دوپٹے کی مدد سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا دوپٹہ کافی پتلا تھا جو سردی کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ نور کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ نیچے جائے، کیونکہ منظر ہی بہت پیارا تھا، لہٰذا اس نے سردی برداشت کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی ٹھنڈ میں کھڑی رہی۔ مزید تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب نور کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ نور کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ احساس اس قدر شدید اور اٹل تھا کہ نور چاہ کر بھی اسے نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ اسے باقاعدہ کسی کے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ وہ نیچے بھاگ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے بھاگتی، نور کے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو زمین پر گرتے، کسی نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ لمس اس قدر جھلسا دینے والا تھا کہ نور کو لگا اس کی جلد جل جائے گی۔ اس کے ہونٹ ڈر کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ کون ہے وہاں پر؟ نور نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ چاروں طرف گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ نور نے دوبارہ ہلنے کی اور وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اندیکھی قوت نے نور کے وجود پر قبضہ کر رکھا ہو۔ کون ہو تم؟ مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ نور کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اس بار بھی کسی نے نور کے آنسو صاف کر ڈالے۔ اب نور کو اپنے چہرے پر جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ تکلیف کے مارے وہ دوہری ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا وجود اس کی حالت سے بے نیاز اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ رونا نہیں ہے؟ نور کو اپنے کانوں کے انتہائی قریب کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ نور کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ مزید خود پر قابو پانا نور کے لیے مشکل ہو گیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی۔ وہ اس دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی حالت میں پڑی رہی۔ اس کے بعد اندھیرے میں ایک وجود نمودار ہوا جس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے رات کے اس پہر دیکھتا تو دل بند ہو جانے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ چوغا پہنے وہ وجود کچھ دیر تک نور کے قریب کھڑا رہا اور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ زمین پر جھک گیا اور پرشوق نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش بے ہوشی کے عالم میں بھی نور کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ زمین پر لیٹی کسمسا رہی تھی۔ نور کو کسمساتے دیکھ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا اور پھر اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں آنے کے لیے اسے کچھ منٹ ہی لگے تھے۔ جیسے ہی وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی، رات کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا اور اس کا پورا وجود دوبارہ سے سن ہو گیا۔ کیا وہ خواب تھا یا وہ حقیقت تھی؟ نور نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ خواب ہی تھا۔ نور نے خود کو تسلی دی اور تیزی سے باہر نکل گئی، جہاں اس کا ابا صحن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ قریب ہی اس کی امی چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ امی کو دیکھ کر وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ ایک ہفتے سے اس کی ماں اس کے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، لیکن اس کی خوشی جلد ہی ماند پڑ گئی جب اس کی ماں خود چولہے کے قریب سے اٹھ گئی اور اسے روٹیاں پکانے کے لیے بولا۔ نور برے برے منہ بنانے لگی، لیکن اس مصیبت کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے دعوت دی تھی۔ لیکن وہ اپنی ماں کو دیکھ کر حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھی اور اپنی پریشانی بھی وقتی طور پر بھول گئی تھی، اور شاید وہ یہ بات بھولی ہی رہتی اگر اس کے ساتھ دوبارہ وہی واقعہ نہ ہوا ہوتا جس نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا،
وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کر رہی تھی جب اسے اچانک اپنی دوست کی آواز سنائی دی، جو کہ دیوار کی دوسری طرف کھڑی نور کو پکار رہی تھی۔ نور تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ یہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور نور کو وہ سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سارا نے نور کو کنویں پر چلنے کے لیے کہا۔ سارا کی بات سن کر نور کشمکش میں پڑ گئی، کیونکہ اسے امی کی طرف سے کنویں پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی امی ایسے کیوں کرتی ہیں، لیکن جب سے اس نے آنکھ کھولی تھی تب سے اس نے اپنی امی کے منہ سے صرف یہی بات سنی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہیں جانا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کنویں کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، جن میں زیادہ تر باتیں تو آصف کے متعلق ہی تھیں۔ نور اس سے پہلے کہ اسے انکار کرتی، سارا کی دھمکی پر اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ سارا نے نور کو دھمکی دی، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں نور کے لیے ڈائجسٹ نہیں منگوائے گی۔ نور اب بے بس ہو چکی تھی۔ سارا کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بہانہ کیا کہ وہ سارا کے ساتھ نہر پر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بھی اسے اجازت دے دی، کیونکہ آج سے پہلے نور نے کبھی بھی اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لیکن وہ دونوں نہر پر جانے کی بجائے کنویں کی طرف نکل گئیں۔ سارا کنویں سے پانی نکال رہی تھی، جبکہ نور قریب ہی بیٹھی اپنے پاؤں کو تکے جا رہی تھی۔ اس کے صاف دودھیا پاؤں پانی میں دھل کر مزید خوبصورت لگنے لگے تھے۔ اسے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہونے لگا۔ نور چاہ کر بھی اس احساس کو نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ نور نے جھنجھلاتے ہوئے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ایک جگہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہاں پر چودھری کھڑا تھا اور پیار بھری نظروں سے نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نور نے جلدی سے اس سے نظریں چرائیں، لیکن وہ اپنے دل کی کیفیت سے نظریں نہیں چرا پا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یوں دیکھا تھا اور کسی نے اسے یوں اہمیت دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بات کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دوبارہ دیکھا تو چودھری وہیں پر کھڑا تھا اور ابھی تک نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ نور، وہاں پر کیا دیکھ رہی ہو؟ سارا نے نور سے پوچھا۔ سارا کی بات سن کر نور بوکھلا گئی۔ جب اس نے دوبارہ سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ نور کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہاں پر چودھری تھا۔ پھر وہ کہاں پر چلا گیا؟ یہ کچھ ہی لمحوں کا کھیل تھا کہ چودھری اس کی نظروں سے دوبارہ اوجھل ہو گیا تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں ملیں اور اپنے آپ کو چٹکی کاٹی۔ کیا وہ واقعی ہوش میں ہے یا خواب دیکھ رہی ہے؟ لیکن وہ ہوش میں تھی۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ نور نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل رات کا واقعہ اسے دوبارہ سے یاد آ گیا اور اس کا دل دوبارہ گھبرانے لگا۔ اب اسے اس جگہ پر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سارا کو پکارا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بالکل اکیلی کنویں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنویں کی بائیں جانب پڑی، جہاں پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ نور کی طرف اس کی پشت تھی، اس وجہ سے نور اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کون ہے وہاں پر؟ نور نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی نور کو جواب نہیں دیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس شخص کی جانب بڑھنے لگی۔ اس شخص اور نور کے درمیان اب صرف چند ہی قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نور کو یہ چند قدموں کا فاصلہ بھی صدیوں کے فاصلے کے برابر لگ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے پاس وقت تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن اس نے یہاں سے بھاگنے کی بجائے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ نور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑتی، وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نور خوفزدہ ہو گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ نور کی چیخوں کی آواز نے سارا کو پریشان کر دیا۔ جب سارا نے پلٹ کر دیکھا تو نور اپنی جگہ پر بیٹھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چلا رہی تھی۔ سارا تیزی سے بھاگتی ہوئی نور کے قریب گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جب نور نے محسوس کیا کہ سارا اس کے قریب ہے، اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ وہ واقعی سارا ہی تھی۔ نور نے سارا کو زور سے پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
نور کو اس طرح روتے دیکھ کر سارا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے نور کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے کر آ گئی۔ نور کو اس کے گھر چھوڑنے کے بجائے سارا اپنے گھر لے کر آئی۔ وہ کافی دیر تک نور سے پوچھتی رہی کہ اسے کیا ہوا تھا، لیکن نور نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سارا کو بتانا نہیں چاہتی تھی، دراصل جب بھی وہ کچھ بتانے کی کوشش کرتی اس کی آواز بند ہو جاتی۔ وہ چاہ کر بھی سارا کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا سارا نے بھی نور سے زیادہ ضد نہیں کی اور اسے دوسری باتوں میں الجھا لیا۔ جب مغرب کی اذانیں ہونے لگیں تو نور سارا کے گھر سے اٹھی، لیکن ابھی تک اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ سارا نے اسے پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور وہ شاید یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ نور پرسکون ہو گئی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سارا کا وہم تھا۔ نور کے دماغ میں سوچوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، راشدہ بیگم کی نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر پڑی جو بہت مرجھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلے کبھی انہوں نے نور کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے رات کو نور سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن رات کے وقت بھی نور نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نور کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دوبارہ کمرے کے اندر آیا۔ نور نے ایک موٹا کمبل کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی۔ نور خود میں سمٹنے لگی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب نور کو اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، اور یہاں پر نور کی بس ہو گئی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آج کوئی اس کے آنسو صاف نہیں کر رہا تھا، بلکہ کمرے میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آج کوئی اس کے آنسو صاف نہیں کر رہا تھا، بلکہ کمرے میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ نور کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک نور آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں گھورتی رہی، لیکن جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک نور کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ یہ احساس ہی نور کے وجود کو فنا کر دینے والا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم مجھ سے چاہتے کیا ہو، مجھے صرف اتنا ہی بتا دو۔ یہ کہہ کر نور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے سر سے اندیکھے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کوشش میں بار بار ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ نور چاہ کر بھی ان ہاتھوں کو چھو نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور پھر نور کو اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، میں صرف اور صرف تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ آواز سن کر نور کا پورا جسم ساکت رہ گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت نہیں، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، اس دن سے میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نور اب باقاعدہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ تم اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے پریشان کرنا بند کر دو۔ تمہاری وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو۔ یہ کہہ کر نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ کوئی اس کے آنسو صاف کر رہا ہے، نور نے غصے سے وہ ہاتھ جھٹک دیے۔ نور کو دوبارہ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری سانس لی ہو۔ اس کے بعد دوبارہ سے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ پوری رات نور نے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری۔ اسے بار بار یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اندیکھا وجود واپس آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی، وہ وجود دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نور کی آنکھ لگی۔ دن کے وقت وہ دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ نور نے کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا اور بہانہ بنا دیا کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان 3-4 دنوں میں نور کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ نور نے سمجھا کہ شاید اس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ اس دن دھوپ بہت تیز تھی، باہر 1 منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔
نور نے جلدی جلدی باہر کے کام سمیٹے اور کمرے کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ ایک تو لوگوں کو گرمیوں میں بھی اپنے گھروں میں آرام نہیں ملتا۔ نور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی چودھری کھڑا تھا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی نظروں سے نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر نور کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان آ گئی۔ کچھ دن پہلے ہی نور کا چودھری سے دوبارہ ٹاکرا ہوا تھا اور چودھری نے نور سے باتیں بھی کی تھی۔ شاید انہی باتوں کا اثر تھا کہ نور پہلے کی نسبت اب چودھری کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے اور رات کو سوتے وقت اسے صرف اور صرف چودھری کا خیال آتا تھا۔ اب اسے اپنی اس کیفیت سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی اور چودھری کی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ چودھری نے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے نور سے راستہ مانگا، لیکن نور سامنے سے 1 انچ بھی نہیں ہلی اور اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو ابا سے ملنا ہے تو آپ ان کی دکان پر جا کر مل لیں۔ یہ کہہ کر نور دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی جب چودھری نے دروازے میں اپنا پاؤں پھنسا دیا اور اسے دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ نور کو چودھری سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چودھری کو باتیں سناتی، اچانک وہاں پر نور کی امی آ گئی اور چودھری کو دیکھ کر خوشی سے چہکنے لگی اور جلدی سے چودھری کو گھر کے اندر داخل ہونے کی دعوت دے دی۔ نور نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی، اس کی ماں نے اسے چودھری کے لیے شربت بنانے کے لیے کہا۔ نور کی ماں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری آج کل ان کے گھر کے چکر کیوں لگا رہا ہے۔ انہوں نے چودھری کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی اور وہ یہ جان کر حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھی۔ اب وہ چودھری کی طرف سے رشتہ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر راشدہ بیگم کے بس میں ہوتا تو وہ جلد ہی دونوں کی شادی کروا دیتی، کیونکہ وہ بیٹی کی شادی کم عمری میں ہی کرنے کے حق میں تھی۔ لیکن انہیں نور کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ نور اکثر ان کے سامنے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ذکر کیا کرتی تھی اور وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر افضل نے اپنی بیٹی کی بات مان لی تو ان کی یہ خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ راشدہ بیگم بہت جذباتی اور وہمی عورت تھی۔ اگر ذرا سی بیمار ہو جاتی تو انہیں یہی فکر ہونے لگتی کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ نور اکثر اپنی ماں سے چڑھتی تھی۔ شروع میں وہ اپنی ماں کی باتوں کا برا منا جاتی تھی اور اکثر ان سے بدتمیزی کر لیتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ اس کی ماں کی عادت ہے۔ کافی دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد چودھری وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور نے ایک گہرا سانس لیا اور صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ نور کو لگا کہ شاید وہ اندیکھا وجود واپس آ گیا ہے۔ نور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی، لیکن کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اسے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہوا۔ نور نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش آنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ نور شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اس مصیبت سے نکل گئی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ نور کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے۔ ان کے لیے نور بہت محنت کر رہی تھی، کیونکہ اس بار بھی وہ اپنے کالج میں ٹاپ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ٹاپ کرے گی تبھی اسے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا۔ آج کل وہ کھلی آنکھوں سے یونیورسٹی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں اس کے راستے میں روڑے اٹکا دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اور وہ تھا پیسوں کا مسئلہ۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ ایک معمولی سے موچی کی بیٹی ہے، جو صرف اتنے ہی پیسے کماتا ہے جس کی مدد سے وہ ایک دن اچھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ نور کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اسکالرشپ لے لے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کے بارے میں نور کو سارا سے پتہ چلا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری بلکہ اپنی دعاؤں کو مزید تیز تر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کے ذہن میں بھی یونیورسٹی جانے کی بات ڈال رہی تھی۔ آج نور کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔
ہمیشہ کی طرح اس کے سارے ہی پیپر بہت اچھے ہوئے تھے۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب اچانک کچھ آوارہ لڑکے اس کے راستے میں آ گئے۔ آج نور اکیلی تھی۔ سارا پہلے ہی اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آوارہ لڑکوں کو دیکھ کر نور کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، لیکن اس نے یہ سب کچھ ان لڑکوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور دوبارہ سے مضبوط انداز میں قدم اٹھانے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ نور چند قدم مزید آگے بڑھتی، ایک لڑکے نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا اور انتہائی اوباش انداز میں نور کی تعریف کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نور چیختی چلاتی، وہاں پر چودھری آ گیا۔ اس نے آتے ہی اس لڑکے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکے کا حال بے حال ہو گیا، لیکن ابھی تک چودھری نے اس لڑکے کو آزاد نہیں کیا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ چودھری اس کی جان لے لے گا، اس لیے نور نے آگے بڑھ کر چودھری کو اس لڑکے سے دور کیا۔ چودھری کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو جہنم واصل کر دے۔ اپنے دوست کی حالت دیکھ کر باقی سارے لڑکے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ تم یہاں پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ چودھری نے لال آنکھوں سے نور سے پوچھا۔ نور کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار چودھری کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ دراصل آج میری دوست جلدی چلی گئی تھی، اسی وجہ سے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھر ہی جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا، نور نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ چودھری نے ایک گہری سانس لی اور پھر نور کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ جیسے ہی چودھری نے نور کا ہاتھ پکڑا، نور کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پر آگ لگ گئی ہو۔ یہ لمس اسے ویسا ہی احساس دے رہا تھا جو احساس اسے اس اندیکھے وجود کے چھونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ نور نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ نور کی اس حرکت سے چودھری جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے نور سے معذرت کی، لیکن نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور انتہائی سنجیدگی سے چلنے لگی۔ اس کے بعد راستے میں چودھری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نور نے دوبارہ اپنی زبان نہیں کھولی۔ نور اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی جب اسے چودھری کی آواز سنائی دی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر چودھری وہاں سے چلا گیا، جبکہ چودھری کی بات نور کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بعد میں وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا دماغ اس چیز سے ہٹا لیا اور دوبارہ سے یونیورسٹی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کسے کہے۔ اچانک اسے اپنے ماموں کا خیال آیا۔ چند سال پہلے ہی اس کے ماموں ان کے گھر آئے تھے۔ تب انہوں نے نور سے پوچھا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تب نور نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ آج نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ انہیں کال کر کے کہے کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے والدین پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، لہٰذا وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر دیں۔ لیکن نور کو ان سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اس کے سگے ماموں تھے، لیکن پہلے کبھی اس نے اپنے ماموں سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر نور نے ہمت سے کام لیا اور اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے ماموں کو مدد کے لیے کہہ دیا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ اس کے ماموں اس کی مدد کریں گے، لیکن یہاں پر نور کے ماموں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور نور کے سامنے اپنے خرچے رونے لگے۔ نور نے خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنی اور پھر کال کاٹ دی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے ان کو کہنے کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات کو افضل جب واپس آیا تو اپنی بیٹی کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ نور بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور دوبارہ سے یونیورسٹی جانے کا رونا ڈال دیا۔ افضل نے جب اس کی بات سنی تو ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، بیٹا گھر کے حالات سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں شہر بھیج کر پڑھا سکوں۔ لیکن نور کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بس کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو اس نے اتنی زیادہ محنت کی تھی۔ اس نے اپنی دن رات کی نیند کو حرام کیا تھا، اور جب وہ اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو یہ تمام مشکلات آ گئی تھیں۔ آپ میرا زیور بیچ دیں، اچانک نور نے کہا۔ نور کی بات سن کر افضل نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی فضول بات کہہ رہی ہو۔ دراصل افضل نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ماں کا کچھ زیور سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جو پہلے اس نے اپنی بیوی یعنی نور کی اماں کے حوالے کر رکھا تھا،
اور اب جب نور کی شادی کی عمر ہو چکی تھی تو اب وہ چاہتا تھا کہ یہ زیور وہ اسے جہیز میں دے دے۔ نور کی بات سن کر اس نے صاف انکار کر دیا اور نور کو گھر میں بیٹھنے کے لیے ہی کہا۔ نور کا رو رو کر برا حال تھا۔ مسلسل 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ نور نے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے صرف اور صرف وہ زیور گھوم رہا تھا جو اس کے یہاں سے نکلنے کا سامان پیدا کر سکتا تھا۔ وہ بھی معمول کی طرح کا ہی ایک دن تھا۔ نور صحن میں لیٹی گہری سوچوں میں گم تھی جب افضل خوشی خوشی گھر میں اندر داخل ہوا اور آ کر چلانے لگا، نور تمہارا کام ہو گیا ہے۔ باپ کی بات سن کر نور نے نظریں اٹھائیں اور سوالیہ انداز میں اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں نے ایسا کون سا کام کہہ دیا تھا۔ تب نور کو پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے نور کی یونیورسٹی کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ پہلے تو نور کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ اسے چودھری ایک نئے سرے سے اچھا لگنے لگا تھا، اور پھر چند ہی دنوں میں اس کے شہر جانے کے معاملات طے پا گئے اور وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ وہ شہر میں اکیلی نہیں تھی بلکہ چودھری بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ چودھری نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ بلا جھجک چودھری کو کہہ سکتی ہے، لیکن نور کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ چودھری ہر ہفتے نور سے ملنے کے لیے آتا اور اس کے لیے کھانے پینے کے علاوہ پہننے اوڑھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لاتا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چودھری صاحب کا کیسے شکریہ ادا کرے۔ اب تو اکثر وہ اس کی اتنی نوازشوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتی تھی اور بعض اوقات اسے انکار بھی کر دیتی تھی، لیکن سامنے چودھری اس سے ناراض ہو جاتا۔ اب نور کو چودھری کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ کبھی ایک دن چھوڑ کر آتا تو نور کو فکر ہونے لگتی تھی اور وہ چودھری سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ اپنے دل میں چودھری کے لیے نرم نرم جذبات محسوس کرنے لگی تھی، اور آخر وہ ایسا محسوس کیوں نہ کرتی؟ چودھری بھی تو بغیر کسی صلے کی امید کے نور کی مدد کر رہا تھا۔ وہ بھی معمول کی طرح کا ہی ایک دن تھا۔ نور اپنی یونیورسٹی میں بیٹھی اپنے نوٹس میں گم تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ نور نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہریار کھڑا تھا۔ شہریار اس کی کلاس کا سب سے امیر اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ لڑکے کم ہی اس سے لڑنا پسند کرتے تھے اور کوئی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی جرت کرتا تو شہریار سب کے سامنے اس کی درگت بنا دیتا۔ شہریار کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر نور کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا۔ گراؤنڈ اس وقت تقریباً خالی تھا۔ بہت کم سٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے، وہ بھی نور سے کافی فاصلے پر تھے۔ نور نے شہریار کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ لڑکیوں کی بالکل عزت نہیں کرتا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جلدی جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ نور وہاں سے اٹھ کر جاتی، شہریار نے اسے وہیں پر بیٹھے رہنے کے لیے کہا۔ شہریار کی بات سن کر نور کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے کتابیں وہیں پر رکھ دیں۔ آج اسے شدت سے چودھری کی یاد آ رہی تھی۔ آج اس کی مدد کرنے کے لیے چودھری بھی موجود نہیں تھا۔ آج جو کچھ بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یہاں پر آ کر بیٹھنے کی؟ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ اب نور کو آگے کے بارے میں سوچنا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھا جو نور کو بغیر پلک جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ تم پہلے کہاں پر تھی؟ اتنے عرصے میں تم مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے شہریار دوستانہ انداز میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شہریار کو اپنے قریب بیٹھتا دیکھ کر نور جلدی سے سائڈ پر کھسک گئی۔ اس کی اس حرکت کو شہریار نے نوٹ کیا تھا، لیکن اس نے کہا کچھ بھی نہیں اور دھیما سا مسکرا دیا۔ آج شہریار کو اپنے اوپر خود حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی سے بھی نرم انداز میں بات نہیں کی تھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ وہ ہر کسی کو اس کی حد میں رکھنا جانتا تھا۔ نور اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس سے وہ اس قدر تمیز سے بات کر رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف نور کا کیریکٹر تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے نور کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن کبھی بھی اس کے دل میں نور کو دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی۔ لیکن ہفتہ قبل جب نور نے پریزنٹیشن دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شہریار اس کے چہرے کو دیکھنے لگا
اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شہریار نے اپنے دل کی حالت کو بدلتا ہوا محسوس کیا۔ پورا 1 ہفتہ وہ اس چیز سے نظریں چراتا رہا، لیکن آخر میں اسے اس چیز کا احساس ہو ہی گیا کہ وہ نور سے سچ مچ ہی محبت کرنے لگا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، نور نے اپنے لہجے کو تھوڑا سخت بناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو سمجھا دیں گے، ویسے بھی اب سمجھانے کے لیے ساری عمر کا وقت درکار ہے۔ شہریار انتہائی لوفرانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ نور کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اس لیے وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ شہریار نے اسے روکنے کی کوشش کی اور بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن نور نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے گیٹ میں چودھری کھڑا ہوا نظر آیا۔ چودھری کو دیکھ کر نور کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن چودھری پہلے دنوں کی نسبت آج سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ چودھری کو پریشان دیکھ کر نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ نور نے جلدی سے سوال کیا۔ نور کی بات سن کر چودھری نے اسبات میں سر ہلایا اور نور کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ نور نے دیکھا کہ چودھری کی گاڑی یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑی تھی۔ چودھری نے نور کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن اسے بتایا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی گاؤں کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ جب نور نے یہ سب دیکھا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جب چودھری سے اس بارے میں پوچھا تو چودھری نے بغیر کوئی تمہید باندھے اسے اس کے ابا کے بارے میں بتا دیا۔ دراصل نور کے ابا کی طبیعت پچھلے 2 مہینوں سے بہت خراب تھی، لیکن نور کے گھر والوں نے اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے اور گھر کے خراب معاملات کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب نور کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو اسے شدت سے رونا آیا، لیکن اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کی ماں نے اسے روتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور اسے ابا کی خراب طبیعت کے بارے میں بتانے لگی۔ نور کے ابا کی طبیعت واقعی میں بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب تھوڑا ہی وقت ان کے پاس رہ گیا ہے۔ نور دن رات اپنے ابا کی خدمت کرتی رہتی اور ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس دوران چودھری نے نور کا بہت ساتھ دیا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی نور کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اب گاؤں کے لوگ چودھری اور نور کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگے تھے، لیکن چودھری کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف نور کی محبت میں کر رہا تھا، بلکہ محبت نہیں، اگر اسے عشق کہا جائے تو زیادہ ٹھیک رہے گا۔ بلا شبہ چودھری نور سے عشق کرنے لگا تھا، اور وہ زندگی کے اس موڑ پر آ گیا تھا کہ اگر نور اس سے اس کی جان مانگتی تو چودھری اسے بغیر کسی بہانے کے اپنی جان بھی دے دیتا۔ شاید نور کے ابا کی قسمت اچھی تھی، ان کی صحت دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگی تھی۔ نور اٹھتے بیٹھتے چودھری کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ چودھری بھی اب نور کے ابا کی صحت یاب ہو جانے پر بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ نور کے ابا کی اجازت سے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے نور کے ابا سے رشتے کی بات کرے اور پھر نور کو اپنے دل کے حالات کے بارے میں بتائے، جبکہ دوسری طرف اب نور بھی اظہار یار کی منتظر تھی۔ اب اس میں بھی مزید صبر نہیں بچا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد چودھری اس کے سامنے اپنے دل کے جذبات کھول کر رکھ دے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن یہاں پر قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، جس کے بارے میں دونوں کو ہی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ نور کے ابا جب مکمل صحت یاب ہو گئے تو چودھری ان کے پاس گیا اور ان سے نور کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ نور کے کان میں سرگوشی کر کے گیا تھا کہ اب اسے حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر نور شرما گئی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شدت سے اپنے ابا کے اقرار کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا دن گزر گیا، لیکن اس کے دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں اسے بلانے کے لیے آئے گی اور رشتہ پکا ہو جانے پر مٹھائی کھلائے گی، وہ صرف اور صرف اس کا وہم تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت نور نے اپنی امی سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی امی اس سے نظریں چرانے لگی اور کہنے لگیں کہ وہ آدمی تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سودا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اپنی امی کی بات سن کر نور کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔
تقریباً 2 ہفتے تک اسے بخار رہا۔ 2 ہفتے بعد جب وہ صحت یاب ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چودھری کو بددعائیں دینے لگی۔ چودھری نے اس کے دل اور اس کے جذبات سے کھیلا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسے پتہ چلا کہ چودھری یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ نور کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے میں تقریباً 2 سال لگ گئے تھے، اور 2 سال کے بعد غیر یقینی طور پر اس کے لیے شہریار کا رشتہ آ گیا۔ شہریار نے اس سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دوران نور چودھری کے صدمے سے گزر رہی تھی۔ نور کے گھر والوں نے دیکھا کہ رشتہ اچھا ہے، اس لیے انہوں نے بغیر کوئی تردد کیے نور کا رشتہ شہریار سے طے کر دیا۔ آج نور کی بارات تھی۔ اس کے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ نور کے ہاتھوں میں شہریار کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دل میں کسی اور کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شور اٹھا۔ نور کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت سے ٹیک لگائے چودھری کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ آج اس کی محبت کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دراصل چودھری ہی وہ جنسات تھا جو اتنا عرصہ نور کو تنگ کرتا رہا تھا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ تنگ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ نور کو پانے کی کوششوں میں لگ گیا، لیکن یہاں پر بھی وہ ناکام رہا۔ دراصل آج سے کچھ سال پہلے جنزاد کو ایک جادوگر نے ایک بوتل میں قید کر دیا تھا۔ افضل نے جنزاد کو وہ بوتل توڑ کر آزاد کرایا تھا۔ جنزاد نے تب افضل سے اس کی خواہش کے بارے میں پوچھا تھا۔ تب افضل نے کسی بھی خواہش کا اظہار کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج سے 2 سال قبل اس نے اپنی وہ خواہش کہہ ڈالی تھی کہ وہ جنزاد اس کی بیٹی کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ افضل جانتا تھا کہ ایک جنزاد اور آدمزاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔